زمین کچھ بھی نہیں، اور بغیر حب نبی دین کچھ بھی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بغیر مرکز و محور زمین کچھ بھی نہیں، اور بغیر حب نبی دین کچھ بھی نہیں۔ ماشاء اللہ، نماز، کلمہ و روزہ، زکوٰۃ، حج و جہاد، حسین ہیں تو یہ سب ہیں، نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور دودھ کی موج میں سورج کا بھی خون ملتا ہے، واہ واہ سوک میں پرچم میں احساس نگوں ملتا ہے۔ ہاں مگر ابن علی ایک شجر ہے ایسا جس کے سائے میں شریعت سکون ملتا ہے۔ سبحان اللہ جی، بسم اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب بھی سمجھ نہ آئے تو پھر میں ان لفظوں میں کہوں گا کہ کون حسین؟ سردار تو ہے ہی ہے، حضور کی عطا سے سب کچھ ہے، جو حضور نے دیا وہ ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، اے حسین ابن علی اے دین حق کے پاس باں، کر رہا ہے تیری ثنا آج تک سارا جہاں۔ اور اے حسین ابن علی تیری ہمت تیری محنت دین کے کام آ گئی، تیری ہمت تیری محنت دین کے کام آ گئی، اور تجھ سے جینے کا سلیقہ نسل انسان آ گئی، تجھ سے جینے کا سلیقہ نسل انسان آ گئی، اور بھیجتا ہے تیری روح پاک پر شہزاد بسم اللہ، بسم اللہ۔ بھیجتا ہے تیری روح پاک پر شہزاد سلام، تیری مدحت پر ہو اس کی زندگی کا اہتمام۔ ماشاء اللہ، شعائے حسن ازل کو حسین کہتے ہیں، غموں کے تاج محل کو حسین کہتے ہیں، اور نبی کی شان میں بڑی احتیاط کے ساتھ ذرا سی رد و بدل کو حسین کہتے ہیں۔ زیب مسند صدارت پیکر اخلاص و شرافت حضرت علامہ قاری محمد رمضان صاحبی صاحب، عزت مآب استاد مکرم حضرت علامہ قاری محمد اعظم صاحب زیدہ ملتون، سرحان مصطفیٰ عزت مآب محترم ساجد صاحب، عزت مآب میزبان مکرم محمد احسان حیدری صاحب، دیگر میرے بھائیوں میرے دوستوں، حضور مہدی جہاں کے غلاموں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، محبت کے ساتھ آپ ذکر حسین سننے کے لیے تشریف لائے۔ میں کوشش یہ کروں گا کیونکہ آپ سب قبلہ پیر صاحب کے حضور مہدی جہاں کے غلام ہیں کہ وقت ضائع نہ کیا جائے، اور خاص جو مشن اور پیغام ہے میرے آقا حسین علیہ السلام کا اس کی طرف آج ہم جائیں۔ پہلی بات آپ بھائیوں سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی سید زادہ آئے تو آپ اس کے احترام میں ضرور کھڑا ہوا کریں، لیکن جب یہ سادات کا نوکر آئے، ان سادات کے نوکروں کا نوکر آئے تو برائے کرم آج کے بعد آپ نے کھڑا نہیں ہونا۔ اور پھر حضور کی نعت پڑھی جا رہی تھی، آپ کھڑے ہوئے، چلے ٹھیک ہے آپ نے قرآن و حدیث کی وجہ سے ادب کیا، لیکن میں آپ سے عرض کروں گا جب میں ہوں آپ مہربانی فرما کے اپنی جگہ پر بیٹھے رہا کریں، میری طرف سے سب کو سلام ہو جایا کرے گا، آپ میرے لیے دعا کیا کریں، میں آپ کے لیے دعا کیا کروں، دل میں اخلاص ہونا چاہیے۔ آپ کی محبت ہے، میں سلام پیش کرتا ہوں۔ کون حسین؟ میں نے ایک حدیث پاک تلاوت کی اور قرآن مجید کی آیت کے بعد پہلے سپارے سے جو الفاظ ہیں وہ بھی جانتے ہیں، اور رمضان میں ہمارے بزرگ بابے قرآن پڑھتے ہیں، سب کو پتہ ہے، مشہور آیت کے بعد ہمارے ذکر صلاح ابراہیم فرمایا، اور جب ابتلا کا معنی ہوتا ہے امتحان، کیا معنی ہوتا ہے؟ کیا معنی ہوتا ہے؟ امتحان۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ اللہ نے امتحان لیا ابراہیم ربہ بکلمات، اللہ تعالیٰ نے کلمات جمع کا صیغہ ہے، اور عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتا ہے، 2 سے نہیں ہوتا کہ 1 اور 1 2 ہوئے تو جمع ہو گئے، نہیں، عربی قواعد میں
3 سے جمع کا صیغہ شروع ہوتا ہے، اگر کم از کم اطلاق 3 پر بھی دیا جائے تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ابراہیم کو 3 مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ آزمایا، اور پھر وعدہ کیا کہ میں تمہیں آزماؤں گا، آزمائش میں تم اگر ثابت قدم رہے تو پھر میں کیا کروں گا، ربہ بکلمات، تم بار بار امتحان دے رہے ہو، فاتمہن، وہ امتحان پورے کر دیے ابراہیم علیہ السلام نے، رب نے جو مانگا، اس سے بڑی کیا قربانی ہوگی کہ 11 سال کا بچہ تھا، عمر کا بالکل کچا تھا، باپ نے منہر میں بلایا اور بٹھا کے فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، خواب میں نے دیکھا کہ بچے میں نے تیری گردن پہ خنجر رکھا ہے، بول میرے بچے بول۔ بیٹے کو کس نے سمجھایا تھا کہ یہ ابراہیم ہے، تو اسماعیل ہے، اور قربانی مانگنے والا محبوب رب جلیل ہے، نہ کوئی دعویٰ نہ کوئی دلیل ہے، پھٹ بولتا ہے بابا میرے ہاتھ بھی باندھ، میرے پاؤں بھی باندھ، میری آنکھوں پر بھی پٹی باندھ، پھر خنجر کی دھار ہو میری گردن کے پار ہو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نا، تو پھیر چھری میرے گلے پہ تب مزہ ہو، الہی میں دل سے دعا دوں میرے قاتل کا بھلا ہو۔ یہ اسماعیل علیہ السلام، اور پھر جب اتنے امتحان دیے، اللہ نے فرمایا کہ جب فاتمہم قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم تم نے وہ کام کر دیے جو میں نے تمہیں دیے تھے، جن امتحانوں میں تمہیں ڈالا تم نے وہ پورے کر دیے، اب کیا ہوگا، میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا، میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا مولا امام تو مجھے بنا دے گا لوگوں کا، لیکن قال ومن ذریتی، کیا میری اولاد کو بھی تو امام بنائے گا؟ اولاد سے مراد کون تھا؟ وہ اولاد سے مراد ان کی نسل تھی، لیکن آگے ان کی پشت میں تو حسین ابن علی بھی تھے، ان کی پشت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، ان کی پشت میں آنے والے سب تھے، میری اولاد کو بھی ملے گی؟ رب کائنات نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، ملے گی آپ کی ذریت کو، اولاد کو یہ ملے گی امامت، لیکن یہ ظالموں اور فاسقوں کا حصہ نہیں ہے، یہ غداروں کا حصہ نہیں ہے۔ اس سے مراد وہ یزیدی لشکر تھا جو ایک طرف برسر پیکار آیا اور دوسری طرف حسین ابن علی تھے۔ اب اللہ نے جس کو بھی کچھ دیا نا، اسے اللہ نے آزمایا۔ آپ کے بچے اسکول پڑھتے ہیں، 1 کلاس کے بچے کا امتحان اور ہوتا ہے، 10ویں کلاس کے بچے کا امتحان مشکل ہوتا ہے، کیوں؟ درجہ بلند ہو گیا، جیسے جیسے مقام بلند ہوگا امتحان بھی بلند ہوگا۔ حسین ابن علی کا مقام بھی بلند تھا، اللہ نے امتحان بھی بلند کیا۔ جب امام حسین پیدا ہوئے، بچپن کی عمر تھی، حضرت ام سلمہ کا خواب آپ نے سنا ہوگا، حضرت ام الفضل نے خواب دیکھا، عرض کیا حضور کی بارگاہ میں آ کے، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رات کو خواب دیکھا، میں اس کی تعبیر پتہ کرنا چاہتی ہوں۔ اے آقا فرمائیے، میں نے دیکھا آپ کے جسم کا ٹکڑا کٹ کے میری گود میں آ گیا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اے میری ام الفضل، میری بیٹی سیدہ زہرا کے گھر میں رب العالمین بیٹا دے گا، اور وہ بیٹا پالنے کے لیے شرف تیری گود کو نصیب ہوگا۔ حضرت ام الفضل کے خواب کی تعبیر، کچھ دن گزرے، میرے آقا حسین ابن علی دنیا میں آئے۔ حضرت ام الفضل فرماتی ہیں میں اپنے گھر کے کاموں میں مصروف تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام الفضل میرے کمرے میں کسی کو نہ آنے دینا۔ جب میں نے دیکھا بے ساختہ امام حسین دوڑ کر کمرے میں داخل ہو گئے، میرے دل میں خیال آیا سرکار نے تو منع فرمایا تھا میرے کمرے میں کوئی نہ آئے۔ آپ نے فرمایا جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے عجیب منظر دیکھا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسے حسین کو اپنی گود میں اٹھا رکھا ہے، اور میرے مصطفیٰ کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو کی برسات جاری
जारी हो गई। मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह माज़ा युबकी का, जब बच्चे पैदा हो तो लोग तो खुशियाँ करते हैं, मिठाइयाँ तकसीम करते हैं, हुसैन को देख कर आप किस लिए रो रहे हैं? मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया दो रिवायतें, एक रिवायत में फरमाया अतानी जिब्रील, मेरे पास जिब्रील आया, दूसरी रिवायत में आया मेरे आका ने फरमाया अभी अभी मेरे पास अल्लाह का फरिश्ता आया जो इससे पहले कभी ज़मीन पर ना आया और मुझे खबर दे के गया या रसूल अल्लाह अन्नबनी अल हुसैन सयुक्तल बिअर्दिन युकाल लहा करबला। आका जिस हुसैन को देखकर दिल बहला रहे हैं, एक वक्त आएगा ये हुसैन करबला के मैदान में जुल्मन कत्ल कर दिया जाएगा। ऐ उम्मुल फजल तेरी नजर है लोगों के प्यार पे, मेरी नजर है खंजर की धार पे, तुझे मेरी गोद में मेरा बच्चा नजर आता है, मुझे हुसैन शहीद सच्चा नजर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रिवायत मीज़ानुल एतदाल के अंदर इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत नकल फरमाई। इमाम हजर अस्कलानी ने क्या लिखा और सवाइकल मोरका के अंदर क्या है? हज़रत मौला अली ने अपने बेटों के नाम हज़रत अली और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अमीर हमज़ा जो शहीद हो गए थे, आप जानते हैं, जिनका कलेजा हिंदा नामी उस मलूम ने चबाया था, कच्चा चबाया था अपने दांतों से, ये हुजूर के चचा थे। हज़रत मौला अली के भी चचा थे, हज़रत अमीर बोले जनाब अमीर हमज़ा, अमीर हमज़ा सारे बोले क्या नाम है? अमीर हमज़ा, हज़रत अमीर हमज़ा सलामुल्लाह अलैहा आप और दूसरे हज़रत मौला अली के भाई जिनका नाम था जाफ़र, इन दो यादों को जिंदा करने के लिए हज़रत मौला अली ने हसन हुसैन के नाम जाफ़र और हमज़ा रखे। नाम रखने की देर थी, अल्लाह ताला ने जिब्राइल अमीन को भेजा, जिब्रील जाओ ज़मीन पर मेरे मुस्तफ़ा के घर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही देकर आओ। ए कायनात के ताजदार, जिन बेटों के नाम जाफ़र और हमज़ा रखे हैं, रब्बे कायनात फरमा रहा है अल्लाह ने पूरी कायनात में तारीख़ अरब में इससे पहले किसी का नाम ना हसन है ना हुसैन है, और जन्नत के अंदर भी हसन और हुसैन नाम नहीं किसी का है तो सही, लेकिन पर्दे में छुपा के रखा। जाओ जाकर बताओ ऐ अली बेटों के नाम तब्दील कर दो, जाफर और हमजा से बदल कर इन दोनों के नाम हसन और हुसैन रख दो। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या, अब जन्नत के अंदर हूरें भी हैं, गिलमान भी हैं, मलाइका भी हैं, क्या जन्नत में किसी का नाम था हसन और हुसैन? फरमाया था तो सही, लेकिन किसी फर्द का नहीं था, मलाइका में से किसी का नहीं था, ये नाम हूरो गिलमान में से किसी का नहीं था। जन्नत के अंदर एक खास मकाम था, एक पर्दा था जिसके अंदर ये दो नाम छुपा कर रखे थे। जब हसन और हुसैन की विलादत हुई, वहाँ से रब्बे जुल जलाल ने फरमाया जिब्राइल वो जो पर्दे के अंदर जन्नत में जगह है वहाँ जाओ, मेरी इजाज़त हो गई है, आज वो पर्दा हट जाएगा, वहाँ से दो नाम मिलेंगे, उठाकर मेरे मुस्तफ़ा को दे के आ। सुभान अल्लाह। मालूम हुआ जन्नत के अंदर भी हसन और हुसैन किसी का पहले नाम, सारे बोलो जो हुसैनी है वो सारे बोले पहले किसी का नाम नहीं था। अल्लाह ताला ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनाम दिया हसन और हुसैन। जब ये नाम रखे गए, मैं पहले अर्ज कर चुका था पिछली हाजिरी में, मेरे आका के नवासों से पहले किसी का नाम हसन और हुसैन नहीं, हजरत मौला अली से पहले किसी का नाम अली नहीं, जनाब मुस्तफ़ा करीम से पहले किसी का नाम मोहम्मद नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा से पहले किसी का नाम फातिमा नहीं। अरे रब्बे कायनात की बारगाह में ये नाम सबसे पहले नाम है दिए तो मेरे नबी के घर वालों को अता कर दिए। जब रब ने चाहत की ना अपने यार के नूर को तख्लीक किया, तो रब्बे कायनात ने फरमाया मेरे महबूब अब तेरा नूर, ये नूर मुस्तफ़ा मिलाद के महीने में कभी अर्ज करूँगा, लेकिन
جب حضور کا نور آدم علیہ السلام کی پیشانی سے ظاہر ہوا تو اللہ نے فرمایا فرشتوں تم سجدے میں گر جانا. سب نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا واستکبر، اس نے تکبر کیا، ملعون ٹھہرا، لعنتی ٹھہرا. سبحان اللہ. اب اللہ نے فرمایا میرے محبوب تو حامد ہے. حامد وہ ہوتا ہے حمد کرنے والا. جب آدم بھی نہیں تھے تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد کی، اس کی اللہ کی حمد کی. اللہ کی حمد کرنے کے بعد وہ رب کائنات محمود ہو گیا اور تعریف کرنے والا محمد ہو گیا. وہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رب محمود فرمایا محبوب اب محمود کا درجہ بھی تجھے دیتا ہوں. اب رب کائنات کی چاہت نے چاہا کہ مجھے کائنات جانے، دنیا جانے، تو رب کائنات نے اپنے محبوب کو بھیجا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محمود بھی ہوئے، حامد بھی ہوئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب امام حسن و حسین کو بچپن کی عمر میں کھلاتے تھے، جب حسنین کریمین کو پیاس ہوتی تھی نا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ کنز العمال کے الفاظ ہیں کہ میرے آقا حسین کو اپنے سینے پر لٹاتے اور منہ کے ساتھ منہ لگا کر کتنی دیر گزر جاتی، حسین مصطفیٰ کی زبان چوستے اور میرے مصطفیٰ حسین کی زبان چوستے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب الدعوات ہیں. اگر میرے مصطفیٰ اشارہ کریں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. حضرت مولا علی بھی مستجاب الدعوات. اگر عصر کی نماز قضا ہو جائے میرے نبی کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ میں غلام آپ کا ہوں تو پھر نماز قضا کیوں پڑھوں، میں تو ادا پڑھوں گا. یہ وہ علی ہے جن کے لیے ڈوبا سورج بھی واپس آ جاتا. جناب سیدہ فاطمہ الزہرا بھی مستجاب الدعوات. گھر میں چکی چلا رہی ہوتی ہے، اگر اونگ آ جاتی ہے اللہ کی بارگاہ سے جبرائیل و میکائیل چکی چلانے آ جاتے ہیں. اگر حسین روتے ہیں تو ان کا جھولا جھلانے کے لیے جبرائیل آ جاتے ہیں. یہ وہ عظمتوں والے انسان ہیں جو ہر لمحہ مستجاب الدعوات. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو رب رد نہ کرے. میں نے عالم تصور میں پوچھا یا رسول اللہ آپ کس لیے دعا نہیں کرتے کہ میرے حسین کا امتحان ٹل جائے؟ مولا علی کس لیے دعا نہیں کرتے؟ جناب سیدہ کس لیے دعا نہیں کرتی؟ جواب دیا اے 14ویں صدی کے کتابی مومن مسلمان، وجہ یہ ہے کہ ہم دعا نہیں کرتے، ہم امتحان کی تیاری کروا رہے ہیں. سیدہ چکیاں پیس پیس کر حسین کو پال رہی ہیں. مولا علی بھی اپنی زندگی میں حسن و حسین کو تربیت کر رہے ہیں اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں میں حسین کو زبان چسوا چسوا کر کربلا کے لیے تیار کر رہا ہوں. میں حسین کو کندھوں کی سواری دے کر کربلا کے میدان کے لیے تیار کر رہا ہوں. جب کربلا کا میدان آئے گا ظالموں نے ظلم کی اخیر کر دینی ہے، میرا حسین صبر کی اخیر کر دے گا. یہی وجہ جب کربلا کے میدان کی جانب روانہ ہوئے، ارے سنو آپ میں سے اکثر بوڑھے لوگ یا نوجوان لوگ جنہیں میرے آقا کی بارگاہ کی حاضری نصیب ہوئی ہوگی، جنہیں مکہ مکرمہ کا رمل کرنا طواف کرنا نصیب ہوا ہوگا، غور کرو 9 ذی الحج کا دن ہو، دوسرے دن حج والا دن ہو اور بندہ مکہ مکرمہ میں ہو اور خود مختار ہو، دل میں خیال آتا ہے میں ویسے نہ جاؤں، میں حج کر کے واپس چلا جاؤں، رب العالمین کے گھر کا طواف کر کے چلا جاؤں. امام حسین جب مدینہ منورہ سے چلے، ارے گنبد خضرا کے کبوتروں کو مخاطب کر کے کہا اے میرے نانا کی قبر پر رہنے والے کبوتروں، تمہیں تو رسول اللہ کی نگری نصیب ہے لیکن حسین کا آخری سلام ہے، اس کے بعد حسین مدینہ مڑ کے واپس نہیں آئے گا. جب مکہ مکرمہ میں پہنچے اللہ کی
की कसम पूछो उन लोगों से जब पाकिस्तान सुबह वापस आना होता है, मस्जिद नबी में कोराम मच जाता है, हाजी धाड़े मार कर रोने लगते हैं। मैंने पूछा क्यों रोते हो? जवाब देते हैं जिस मदीना मुनव्वरा की धरती में, मक्का की धरती में हमारे 40 दिन गुजरे या 50 दिन गुजरे, सुबह पाकिस्तान वापस जाना है, हमारे दिल में हसरत है काश हमें रसूलुल्लाह की नगरी छोड़ना नसीब न होती, मेरी मौत मुस्तफ़ा के कदमों में आती, मेरी जिंदगी की हसरत पूरी हो जाती। इसलिए हम कहा करते हैं मौला ईमान पे दे मौत मदीने की गली में, मदफन मेरा महबूब के कदमों में बना दे। बरादरान गिरामी कदर, ईमान पे मौत हर बंदा मांगता है, फिर रसूलुल्लाह की नगरी नसीब हो जाए ये उससे भी बालातर है। ईमान पे मौत मांगना हर इंसान के लिए ज़रूरी है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया मदीने की तलब हर बंदे के लिए ज़रूरी है, मक्का मुकरमा की तलब हर बंदे के लिए ज़रूरी है। ज़रा बताइए इमाम हुसैन 9 ज़िलहज को मक्का छोड़कर जा रहे हैं, हाजियों ने कहा ए हुसैन इब्ने अली सुबह यहाँ बैतुल्लाह का तवाफ होगा, हाजी उशाक की तरह, उशाकान की तरह आशिक बनकर काबा का तवाफ कर रहे होंगे और तवाफ करते करते पढ़ेंगे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। सुबह तवाफ करके हाजी बैतुल्लाह में हज करेंगे। ए हुसैन आप कहाँ जा रहे हैं? जरा ईमान से सुनो, गौर से सुनो, मेरे आका हुसैन ने क्या जवाब दिया। मेरे आका हुसैन फरमाने लगे अरे हाजियों का लिबास डाल के 10,000 बंदा मेरे खून का प्यासा मक्का में हज करने के लिए आया, उनका मौक़िफ़ ये हम हुसैन को नौज़ुबिल्लाह शहीद कर देंगे। मैं हुसैन इसलिए मक्का छोड़ रहा हूँ, मेरे रब का कुरान कहता है वमन दखलहू काना आमिना, जो रब के घर में आ गया जाए अमन में आ गया, अल्लाह की पनाह में आ गया। अगर अल्लाह के घर में खून गिरेगा मेरे रब के घर की हुर्मत पामाल होगी, इसलिए मैं हुसैन मक्का छोड़ के जा रहा हूँ। अभी मकामे नवा पर पहुँचे थे, वहाँ से रात को खैमा लगाया तो क्या देखा, आने वाला कासिद खबर लेकर आया, इमाम हुसैन घोड़े पर सवार है, खैमों के गिर्द चक्कर लगा के देख रहे हैं कोई ऐसा ना हो मस्तूरात है, कोई गैर मर्द ना आए। इतने में एक मर्द को घोड़े पर देखा, हाथ बांध कर कहने लगा आपका चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा है, यूं लगता है आप हुसैन इब्ने अली है। फरमाया हाँ मैं हुसैन इब्ने अली हूँ। कहने लगा ए हुसैन अपने कदमों पर जम कर खड़े हो जाओ, तुम्हें खबर देने वाला हूँ। मेरे आका हुसैन ने क्या जवाब दिया, ज़बाने हाल से कहा ये कूफी ला यूफी जिन्होंने मुसल्ला इमामत पर मेरे बाबा अली को शहीद किया, ये कूफी ला यूफी जिन्होंने मेरे भाई हसन मुज्तबा को जहर दिया, हम तो हैं ही सब्र करने वाले, ज़रा खबर दो। कहने लगा हुसैन जब अपने भाई मुस्लिम बिन नकील को कूफा की खबर के लिए रवाना किया था, उन जालिमों ने सर तन से जुदा कर दिया, उन्होंने पहले आपके भाई का धड़ जमीन पर फेंका, कसरुल इमारत वाली इमारत से फिर सर जमीन पर फेंका। मेरे आका हुसैन की आंखों से आंसू जारी हुए। अरे खैमे में जाकर कहने लगे ऐसे
سید زادیوں میرا بھائی مسلم اللہ کو راضی کر گیا، تمہارا کیا حال ہے؟ سب نے بھیگی آنکھوں میں جواب دیا، حسین اگر مسلم اللہ کو راضی کر گیا تو ہم بھی جانیں بچا کے واپس نہیں جائیں گے۔ کتنا بلند موقف تھا، ابھی کربلا نہیں پہنچے۔ اور امام حسین علیہ السلام جب چلے، میں مختصر کرتا ہوں کیونکہ اگر آپ کی زندگی کا اجمالی خاکہ بھی بیان کروں تو 2-3 گھنٹے کی بات کم از کم ضروری ہے۔ امام حسین جب کربلا میں پہنچے، کیا حسین جیسا جوان مرد، یہ بھی تو خیال کیجئے کہ 22,000 کا لشکر جرار، روایات میں آیا 102، 106، 107 تک کی روایت، مختلف روایتیں، لیکن 110 سے بھی کم، یہ اتنا سا قافلہ 100 سوا 100، اور اس کے مقابلے میں جس یزید نے 22,000 کا لشکر جرار منگایا، وہ یزید حسین کی جرت سے کتنا ڈرتا ہوگا۔ اس لیے کربلا کے میدان میں حسین ابن علی پھر بھی ان کو خطبے دیے۔ ایک روایت میں آیا کہ امام حسین نے کربلا میں کئی خطبے دیے اور بار بار ان ظالموں کو یہی تنبیہ کرتے رہے، ظالموں جنت کی طرف آؤ، دوزخ سے بچ جاؤ۔ کیا میں وہی حسین نہیں ہوں جس کو میرے مصطفیٰ نے کندھے پر اٹھایا تھا؟ میں وہی حسین نہیں ہوں جس کو نانا مصطفیٰ زبان چسوایا کرتے تھے؟ لیکن میرے دوستو، جب دنیا آنکھوں میں حجاب بن جائے، جب لالچ ایمان کے نور پر غالب آ جائے، پھر کون جانے یہ اکبر کون ہے، یہ تو نبی کی تصویر ہے۔ پھر کون جانے یہ اصغر کون ہے، یہ تو 6 مہینے کا معصوم ہے۔ لیکن ظالموں کے دل میں ذرا خیال نہ آیا، میرے آقا حسین ابن علی نے کیا دیکھا؟ میرے آقا حسین ابن علی جب کربلا کے میدان میں تھے، آپ نے تلوار صاف کی ہے۔ روایات میں آیا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ جب آئی، کیا دیکھا حسین ابن علی؟ تلوار صاف کرتے کرتے وہیں پر کچھ دیر کے لیے اونگائی سو گئے۔ جب تھوڑے سے بیدار ہوئے، ارے جوان سال بیٹا علی اکبر آ کر کہنے لگا، میرے بابا حسین آپ کیا حیران ہیں، کیا سوچ رہے ہیں؟ میرے آقا حسین نے فرمایا، ابھی مجھے اونگ آئی تو میں نے خواب دیکھا، نانا مصطفیٰ کہہ رہے ہیں قافلے موت کی جانب رواں دواں ہیں۔ میرے آقا حسین نے سیدہ زینب کو بلا کر کہا، زینب ذرا خیال کرنا، میرا امتحان ختم ہونے والا ہے، تیرا امتحان شروع ہونے والا ہے۔ اللہ کی قسم میں کہا کرتا ہوں، کربلا کے میدان میں زندہ رہنے سے، شہید ہونے سے زندہ رہنا زیادہ مشکل تھا۔ میرے آقا حسین نے جب خطبے دیے، 9 محرم کی رات آئی، ظالم صفوں کو سیدھا کرنے لگے۔ میرے آقا حسین نے فرمایا، ایک رات کی مہلت دے دو۔ اے حسین، ایک رات کی مہلت کس لیے مانگ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا، ظالموں تم نہیں جانتے مجھے رات کی نیند میں اپنے رب کو یاد کرنا کتنا محبوب ہے۔ ارے قاسم ابن حسن کے خیمے سے گزرو یا علی اکبر کے خیمے سے کوئی گزرتا تھا، ارے سید زادیوں کے خیموں سے بھی کوئی گزرتا تھا۔ اندر سے قرآن کی آواز آ رہی ہے، کہیں سورت مریم پڑھی جا رہی ہے، کہیں سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہے، کہیں سورہ رحمان کی تلاوت ہو رہی ہے، سب قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جب صبح کا وقت آیا، میرے آقا حسین کہنے لگے، علی اکبر کائنات میں آج تو اپنی آخری اذان دو۔ ارے کربلا کے ٹیلوں پر جوان سال علی اکبر نے جب کانوں میں انگلیاں ڈال کے اذان دی، ادھر میرے رب کا نام نامی آیا، مستورات میں قرآن مچ گیا۔ یہ کون علی اکبر ہے جسے دیکھ دیکھ کر مصطفیٰ کا حسن یاد آتا؟ سبحان اللہ،
जब सहाबा किराम का दिल परेशान होता, सहाबा किराम इमाम हुसैन के दरवाजे पर आकर कहते, आज दिल कर रहा है कायनात के ताजदार रब्बुल आलमीन के यार आमना के लाल की दीद हो जाए। मेरे आका हुसैन फरमाते क्या करे, नाना जान जो दुनिया से चले गए। वो सहाबा कहते हुसैन अपने 18 साल जवान अली अकबर को दरवाजे पर लाओ, चेहरा अली अकबर का नजर आएगा, उसमें हुस्न मुस्तफा का नजर आएगा। तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत, या रसूल अल्लाह, तहसीन, नारे गौसिया, नारे हैदरी। हजरत अली अकबर आते और सहाबा किराम दीद करते और मेरे मुस्तफ़ा पर दुरूद व सलाम पढ़ा करते थे। ये कौन अली अकबर है जो शबीह मुस्तफ़ा है। जब करबला के मैदान में अजान दी, 10 मुहर्रमुल हराम की खूनी सुबह बेदार हुई। आपने सुना भी होगा, नहीं सुना तो सुन लें। ये अल्लाह ताला की कायनात में जब मशरिक से सूरज तलू होता था बिल्कुल सफ़ेद होता था, जब गरूब होता था बिल्कुल सफ़ेद होता था। जब 10 मुहर्रम का दिन आया सूरज में सुर्खी नजर आई। इमाम अली मकाम की बारगाह में जब जुबान हाल से इन नजरों से देखा, अरे सवालाना नजरों से देखा, मेरे आका हुसैन इब्ने अली ने फरमाया, ये जो आसमान पर सुर्खी नजर आ रही है इससे पहले कभी नजर ना आई। ये इसलिए नजर आ रही है अभी चंद लम्हात के बाद कहीं पर अली अकबर का लाशा गिरा हुआ होगा, कहीं कासिम इब्ने हसन की कुर्बानी होगी, कहीं वहबे कल्बी होंगे, कहीं मैदान करबला के अंदर कासिम इब्ने हसन होंगे, कहीं अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली होंगे, कहीं करबला की रेत पर औनो मोहम्मद फिदा होंगे, कहीं मेरा मासूम अली असगर फिदा होगा। हजरत अली अकबर जवां साल है जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में इजाजत दे लेने के लिए आए। ए हुसैन में इजाजत दीजिए, मैं भी नाना के दीन पर कुर्बान हो जाऊं। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने रोका, हजरत अली अकबर नहीं रुके। अर्ज की बाबा मुझे भी दीन पर कुर्बान होने दें, वहाँ सब जाकर कुर्बान हो रहे हैं, मैं भी अपने नाना के दीन पर कुर्बान होना चाहता हूँ। इस मर्द कलंदर की जुर्रत देखिए कि 18 साल शबीह मुस्तफ़ा जब मैदान में उतरे तो यजीदी फौज में हलचल मची। और क्या इकबाल ने कहा था कि यजीदी फौज में यही शोर था, वो कहते थे कि सीना ताने हुए लो इब्ने अली आता है, करबला वालों संभल जाओ वली आता है। अली अकबर जब मैदान में उतरे जालिम कहने लगे मुस्तफ़ा तो विसाल फरमा गए, ये कौन है शबीह मुस्तफ़ा। तो हजरत अली अकबर ने अपना तारफ करवाया। मैदान जंग का असूल था कि जब भी वहाँ जाते ना तो तारफ करवाया जाता, मैं फलां का बेटा हूँ, ये मेरा हस्ब नसब है। मक्का वाले अरब वाले जंग से नहीं डरते थे, अपना तारफ करवाने से डरते थे। जब तारफ होता मद्दे मुकाबिल पहलवान होता तो वो उसे कहता नहीं तू फलां का बेटा है, तू पहलवान नहीं है, तू ये है वो है, तू मेरे मुकाबले का नहीं है, मैं तेरे साथ जंग नहीं करूँगा। वो अपना तारफ करवाने से डरते थे। करबला के मैदान में कैसा सुहाना मंजर होगा जब जवान अली अकबर ने घोड़े पर सवार होकर यजीदी लश्कर को कहा होगा, ऐ यजीदियों जिसे देख कर तुम हैरान हो रहे हो, मैं कोई आम नहीं हूँ, मैं हुसैन इब्ने अली का बेटा अली अकबर हूँ। तारफ करवाया मैं अली अकबर हूँ, शबीह मुस्तफ़ा अली अकबर। हुसैन ने जब मैदान में भेजा ना तो इधर जनाबे उम्मे रुबाब हजरत सलामुल्लाह अलैहा मेरी सैन रुबाब खैमे के अंदर मुसल्ला बिछा कर बैठी है। और ख्याल ये कि जब खैमे के दरवाजे पर जनाबे आलिया सैन का चेहरा उतरेगा ना, वहाँ करबला के मैदान में जब हजरत अब्बास का चेहरा उतरा
تو حسین دیکھیں گے تو حسین کا چہرہ اتر جائے گا، حسین کو دیکھ کر جناب بی بی عالیہ سلام اللہ علیہا کا چہرہ اتر جائے گا، اور جب ان کا چہرہ اترے گا تو پھر میں اپنے رب کے حضور سجدہ کر کے شکر ادا کروں گی، مولا تو نے میری قربانی قبول فرمایا۔ اور اتنی جرأت اور جواں مردی، رب نے فرمایا نا کہ تم امتحان دو تو میں تمہیں اس کے بدلے میں امامت دوں گا۔ وہ امامت کیا تھی؟ 1 نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، حضرت علی اکبر نے کربلا کے میدان میں 1221 کوفیوں کو واصل جہنم کیا تھا، اکیلے حضرت علی اکبر نے۔ جناب علی اکبر جب میدان میں گئے، واپس گھوڑا دوڑا کے جب پہنچے، ہاتھ باندھ کے کہنے لگے بابا معذرت خواہوں، آج میں یزیدی کتوں کو یہیں دفنا کر جاتا اگر چند گھونٹ پانی مل جاتا۔ میرے آقا حسین نے فرمایا جب ہم بچپن میں پیاس سے نڈھال ہوتے تھے نانا مصطفیٰ میں اپنی زبان چسوایا کرتے تھے، جوان علی اکبر کو میرے آقا حسین نے اپنی زبان چسوائی، ارے پھر میدان میں گئے، ظالم جب علی اکبر کو دیکھتے فوراً دوڑ جاتے۔ علی اکبر نے کئی کوفیوں کو واصل جہنم کیا، بالآخر انہوں نے کہا مل کر حملہ کرو، یہ تو علی کا بیٹا ہے۔ حضرت علی اکبر ایسے چھپتے چلے گئے جیسے چاند بدلی میں چھپتا ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے گھوڑوں کو دوڑتے دیکھا، جب قریب آئے تو کیا دیکھا؟ جیسے آسمان کا چاند ٹوٹ کر زمین پر آتا ہے، یہ جوان علی اکبر خون میں لت پت زمین پر گرا ہے۔ حضرت علی اکبر کا لاشا اٹھایا، روایات میں آیا حضرت علی اکبر کے قدم زمین پر گھسیٹتے چلے آ رہے تھے۔ میرے آقا حسین کندھے کے ساتھ مس کر کے لاشا اٹھا کے خیموں کو جا رہے تھے۔ ارے جوان علی اکبر کا لاشا اٹھانے سے پہلے میرے آقا حسین کی داڑھی مبارک کا رنگ کالا تھا۔ ارے جب جوان سال بیٹے کی میت اٹھا کر میرا پیاسا سید خیموں میں پہنچا، ارے حسین ابن علی کا داڑھی کا رنگ سفید ہو گیا۔ میرے آقا حسین ابن علی کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے علی اکبر کا سر اپنی گود میں ٹکایا۔ جب جوان علی اکبر کا سر حسین ابن علی کی گود میں آیا، ارے برچھی کا پھل دیکھا، علی اکبر کے سینے میں پیوست ہو چکا تھا۔ حضرت علی اکبر کہنے لگے بابا پریشان نہ ہو، میں تجھے مشورہ دیتا ہوں، ایسا کر لو۔ آپ آنکھوں سے آنسو صاف کر کے کہنے لگے بیٹا مجھے مشورہ دو۔ حضرت علی اکبر کہنے لگے بابا ایسا کرو، ایک گھٹنا میرے سینے پر رکھو، دوسرا گھٹنا زمین پر رکھو، دونوں ہاتھوں سے برچھی کو پکڑ کے کھینچو، جب برچھی نکل جائے گی یا تو شہادت مل جائے گی یا پھر بچ جاؤں گا۔ حضرت علی اکبر کو جب اس طرح برچھی پکڑ کے میرے آقا حسین نے کھینچا، حضرت علی اکبر کہنے لگے بابا زیادہ زور اس لیے لگ رہا ہے، یہ برچھی سینے سے پار ہو کے میری پشت سے پار ہو کے اس کا پھل آگے سے مڑ چکا ہے۔ حسین ابن علی نے جب کھینچا، ارے منظر کیا تھا، خون کا فوارہ نکلا حسین ابن علی کی آنکھوں کے سامنے۔ جب آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیاں علی اکبر کے بالوں میں ڈالی، ارے دیکھتے دیکھتے خاندان نبوت کا یہ چراغ گل ہو گیا۔ میرے آقا حسین کہنے لگے مولا انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے مولا ہم خود بھی تیرے ہیں، ہمارا سارا گھرانہ بھی تیرا ہے۔ ارے ایک حسین کو شہید کرنا مقصود تھا، لیکن بار بار خطبے کیوں دیے؟ میرے آقا دنیا کو بتا رہے ہیں اے یزیدیو تم عقبہ دنیا بنا رہے ہو، میں حسین اپنے نانا کی امت کی عقبہ بنا رہا ہوں۔
वाह 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 दुनिया और रुतबा में कुछ तो फर्क हो ना। वाह 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 अगर दुनिया भी रुतबा है और रुतबा भी दुनिया है तो फिर कायनात को पता कैसे चलेगा कि हुसैनी तो वही है। उसकी आंख हुसैनी ठहरी जिसकी आंखों में हया होगा, उसके कदम हुसैनी ठहरे जो चल के नेकी की तरफ जाएगा, उसके हाथ हुसैनी हाथ होंगे जिसके हाथों में मुस्तफ़ा का कुरान होगा। अरे उसके कान हुसैनी कान होंगे जो उनका जिक्र सुनकर अपने दिल को जिला बख्श के दिल की दुनिया बदल के अपने आप को हुसैनी कर देगा। अरे वही हुसैनी है जिसके किरदार में, जिसके अखलाक में, जिसके अमल में मेरे आका हुसैन रच और बस जाएं। अगर सारी जिंदगी बेहयाई करते गुजरे, हुसैन इब्ने अली की दहलीज से दूर गुजरे और फिर कहे मैं हुसैनी हूँ, तू हुसैनी फिर नहीं होगा। हुसैनी तब होगा जब तेरे मन में भी हुसैनी हो, तेरे तन पर भी हुसैनी हो। हुसैन इब्ने अली रूहे हुसैन करबला के मैदान से पुकारती है। हम दावत पर आते हैं, जाते हैं, आप भी किसी घर दावत में जाएं, आपको गर्मी हो तो पानी पेश किया जाता है, सर्दियां हो तो चाय, मेहमान नवाजी होती है। लेकिन मेरे आका हुसैन इब्ने अली को मेहमान नवाजी में क्या मिला? सनानो तीर मिले, जालिमों के खंजर मिले। मेरे आका हुसैन इब्ने अली के बारे में शायर ने कहा, ये सनानो तीर की दावतें, ये अली के लाल की हिम्मतें, कभी नौजवान का जिगर दिया, कभी बेजुबां का गला दिया। चमन आप अपना लुटा गए कि बहार दीन खुदा रहे, जो जमाना रंग बहार से तो लहू भी अपना मिला गए। जब बहार से रंग नहीं जमा तो हुसैन इब्ने अली ने अपना खून भी दिया। आपने सुनी होगी शहादत अक्सर, मैं फिर कभी आया तो इससे आगे बयान करूँगा। अल मुख्तसर तो ये है कि ये मरे नहीं। कुरान ने तो कहा ना, आपने सुन रखा है दूसरे सिपारे में कि जो शहीद हो उन्हें मुर्दा न कहो। अरे जब हुसैन इब्ने अली का काफिला एक मकाम से गुजरा तो जनाब सैयदना सज्जाद जो आले रसूल की निशानी थे, जिनसे आगे सैयद कायनात में चले, जनाब सैयदना सज्जाद घोड़े पर सवार हैं, यूं आपके हाथ जालिमों ने पीछे बांध दिए थे। एक मकाम से गुजरे तो एक बूढ़ी औरत घर से दौड़ती आई और उसने कहा, ए काफिले वालों, मेरा जवान बेटा है, मर रहा है, अगर आप में कोई हकीम है तो वो आके इलाज कर दे। यजीदी फौज जो संग दिल और पत्थर दिल थे बकवास करने लगे, ऐ औरत कैसी बातें करती है, हम में हकीम कहाँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन घोड़े पर सवार थे, हाथ पीछे बंधी हुए कड़ियाँ लगी हुई। आपने फरमाया, ऐ औरत, इस यजीदी लश्कर से इजाज़त तुम ले दो, इलाज ज़ैनुल आबिदीन करेगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब उस औरत ने यजीदी फौज के पांव पकड़ के इजाज़त ली कि तुम्हारा भला होगा, कुछ मेरे लिए रहम करो, इजाज़त उन्होंने दी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को घोड़े से उतारा गया। जब घर में पहुंचने लगे, अंदर से लड़की आई और कहने लगी, अम्मी जान, जिसके लिए हकीम ला रही हो अब कोई ज़रूरत नहीं है, वो घर का चिराग गुल हो गया, भाई मर चुका है। वो औरत कहने लगी, ज़ैनुल आबिदीन तुझे वास्ता, तुझे तेरी मेहरबानी, शुक्र है कि अब जो होना था वो तो हो गया, अब तेरी मेहरबानी, तू चला जा, मुझे हकीम की ज़रूरत ही नहीं मिला, मेरा तो वो एक ही बेटा था और बेटा भी कोई नहीं, मर गया, तू चला जा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जलाल में आए, फरमाया, कैसी बातें करती हो अम्मा, अब आया हूँ तो अल्लाह की इज्जत की कसम मुर्दे को भी जिंदा करके वापस जाऊंगा। यजीदी फौज कहने लगी, तेरा अपना तो एक नहीं बचा, तू इसे कैसे जिंदा करेगा? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, लानतियों, बकवास करते हो, हमारे मरे नहीं, अगर मर गए होते तो कुरान क्यों पढ़ते? हमारे तो कुरान पढ़ते जा रहे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आए, सीने पर हाथ रख के कुम बिइज़्निल्लाह कहा, वो कलमा पढ़ता हुआ जिंदा हो गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन और आपका घराना तो वो है,
خود تو زندہ ہے. آج اگر کسی کے ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ صرف ویسے روح نکل جائے تو مردہ ہوتا ہے. اگر تیرے میرے ضمیر کا سودا ہو جائے تو یہ بھی مردہ ہے. اگر یہ دل حسین کا ذکر سن کے اپنی زندگی میں تن سے لے کر من تک، سر سے لے کر پاؤں تک حسین ابن علی کی تصویر نہیں سجاتا تو پھر منافق بھی ہے اور پھر وہ حسین کا وفادار نہیں. ارے وہی وفادار ہے، وہ وہی زندہ ہے جس کے دل میں بھی حسین ہے، روح میں بھی حسین ہے. سنا ہوگا نا آپ نے کلام، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے. اور یہ جو رونق ہے مساجد میں حسنین کے صدقے میں، محراب حسینی ہے، منبر بھی حسینی ہے. اور جبریل جھلاتا ہے حسنین کے جھولے کو، لگتا ہے کہ اس در کا درباں بھی حسینی ہے. قافلہ کچھ مقام پر آگے پہنچا تو کیا دیکھا؟ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو قریب بڑھ کے کسی عورت نے دودھ پیش کیا، کھجوریں پیش کی. جناب زینب سلام اللہ علیہا کہنے لگی کہ کربلا سے لے کر شام تک ہمیں سارے راستے میں کسی نے پانی تک نہیں پوچھا، تو کون ہے اور کیا کر رہی ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نہیں جانتی آپ کون ہیں، یہ قیدی کون ہے؟ میں تو اتنا جانتی ہوں، بچپن میں جب میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں خادمہ تھی، نوکر تھی، تو آخری وقت آیا تو میں نے کہا سیدہ کوئی وصیت فرما دیں. تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا تھا کہ جب زندگی میں کبھی قیدی نظر آئیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، انہیں پانی پیش کرنا، انہیں خوراک پیش کرنا. میں تو اپنی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ اپنی سین کے حکم کی تعمیل کرتی ہوں، نصیحت پر عمل کر رہی ہوں، اس لیے پانی پیش کیا. وہاں پر میں نے آخری وقت میں سیدہ فاطمہ الزہرا سے یہ بھی التجا کی تھی، آپ دعا کر دیں میرے لیے کہ کبھی زندگی میں مجھے حسن و حسین اور سیدہ زینب کی زیارت نصیب ہو جائے. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے آنکھوں میں آنسو لا کر کہا، اے آنے والی عورت تیری دعا قبول ہو گئی. میں سیدہ زینب ہوں، وہ جو آگے سب سے سر نیزے کی نوک پر ہے وہ حسین ابن علی کا سر ہے. ارے یہ وہ کربلا والے ہیں، نیزے کی نوک پر بھی قرآن پڑھ کے. اور کربلا کے میدان میں جب روایات میں آیا، مستند روایات میں آیا کہ حسین ابن علی نے آخری وقت شہادت کے وقت سجدہ کیا، اور کچھ علماء نے لکھا کہ حسین ابن علی کا سر تن سے جدا ہو کے گرتا ہے. عاشق کہتے ہیں سجدہ کرنے کو آ رہا ہے. حسین ابن علی نے سجدہ کیا اور آخری سجدے میں بھی کائنات کو پیغام دیا، شہنشاہ کربلا پر کربلا کو ناز ہے، جن و بشر حور و ملک ارض و سما کو ناز ہے، اور اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اور اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے. اور سجدے تو لاکھوں نے کیے، اس کا جدا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز. حضرات گرامی، آخر میں امام علی مقام کی بارگاہ میں سلامی پیش کر کے سب میرے ساتھ مل کے کہیں، اے حسین ابن علی تم پر سلام، اے حسین ابن علی تم پر سلام. مل کر کہیں، اے حسین ابن علی تم پر سلام. پھر کہیں، اے حسین ابن علی تم پر سلام، اے حسین ابن علی تم پر سلام. تو نے دھو ڈالے جبین ملت بیضا کے داغ، تو اگر اسلام کا دل ہے تو ایمان کا دماغ. فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، اور جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. حسین حسن کا پیکر، حسین فخر رسول، حسین اجر رسالت، حسین حق کا اصول، حسین کرشمہ نظام ہستی کا، حسین زندہ حوالہ ہے حق پرستی کا. حسین کفر کے چہرے پر ایک ضرب شدید، حسین ختم نبوت کی ایک حد حدید. حسین نام ہے تقدیر کے سکندر کا، حسین نام ہے اسلام کے مقدر کا، حسین نام ہے آب زمزم کا، آب کوثر کا. حسین آج بھی فکر ہے، تحریک ہے، اخوت ہے. میرا حسین تو آج بھی اسلام کی ضرورت ہے. آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہمیں یزیدیوں میں سے نہیں، کردار میں بھی، عمل میں بھی، تن اور من سے اللہ کریم ہمیں
حسینیوں میں زندہ رکھے اور حسینیوں کی حالت میں ہی ان کے غلاموں کی حالت میں موت عطا فرمائے۔ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے۔ وہ جو امانت کا بوجھ اللہ نے چھپا کر رکھا تھا، روز ازلی اللہ نے فرمایا تھا زمین تم ہو، آسمان تم ہو، اے پہاڑوں تم ہو، انا ردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ اس امانت کے بوجھ کے لیے مخاطب کر کے کہا زمین تم ہو، قرآن فرماتا ہے زمین کی چیخیں نکل گئی، آسمان تم ہو، آسمان کی چیخیں نکل گئی، ارے پہاڑوں کو بلایا، پہاڑوں کی چیخیں نکل گئیں۔ اتنے میں روح حسین بولی مولا جس امانت کا بوجھ تو نے رکھا ہے کربلا کا میدان ہوگا، میں وہ امانت کا بوجھ اٹھا کے دکھا دوں۔ ایسا کائنات میں کسی نے نہیں دیا نہ کیا کہ میرا حسین ابن علی کربلا کے میدان میں جو کر رہا تھا۔ جب کربلا کا مارکہ ہو چکا تو آپ کے تن پر روایات میں آیا 72 زخم تھے، جو 72 زخم کھا کے مسکرایا وہ حسین، اور شیر کی مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین۔ ظالموں نے پوچھا زین العابدین یہ تو تلواروں کے زخم ہیں، نیزوں کے زخم ہیں، یہ کمر پر جو گانٹھ بن گئی ہے بوریاں اٹھا اٹھا کے یا کوئی وزنی چیز اٹھا اٹھا کے، یہ گانٹھوں کے نشان کیا ہے؟ تو میرے امام زین العابدین کی آنکھوں میں جذبات کے ملے جلے آنسو بھی آئے تو فرمایا یزیدیو یہ وہ گانٹھیں بنی ہوئی ہیں جب تم مدینہ میں ساری رات آرام کرتے تھے، میرا بابا حسین سوتا نہیں تھا، ساری رات غلے اور اناج کی بوریاں اٹھا اٹھا کر یتیموں کے گھروں میں پہنچایا کرتا تھا۔ یہ وہ حسین ہے۔ حسین ابن علی جیسی شہادت کسی کی نہیں، حسین ابن علی جیسی سخاوت کسی کی نہیں، اس گھرانے جیسی نظافت اور طہارت کسی کی نہیں، اور اس گھرانے جیسی صداقت کسی کی نہیں، اور اس گھرانے جیسی ولایت کسی کی نہیں۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں حسینیوں میں زندہ رکھے اور حسینیوں میں ہی موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔